جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ماننا. فرشتوں کو کیسے ماننا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں جو خبریں اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں ان تمام خبروں کو ماننا. چند فرشتوں کے نام مذکور، ان پر ایمان لانا. چند فرشتوں کے اعمال مذکور ہے، ان کا ایمان لانا، ان پر ایمان لانا. پھر فرشتوں کی تعداد جس کا کوئی شمار ہی نہیں. کچھ ملائکہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں 4، قیامت کے دن 8 ہوں گے. اور ملائکہ کروبین جو عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں. پھر 7 آسمانوں کے فرشتے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ما فی السماوات السبع موضع 4 اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبہتہ للہ، کہ 7 آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ موجود ہے. کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں. اتنی کثیر تعداد فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو بھی موجود ہیں کتاب و سنت میں، ان سب کے ساتھ ایمان لانا. یعنی اس ایمان میں انحراف نہ ہو. کوئی جو شریعت چاہتی ہے اس کے مطابق ایمان لانا، اور اس سے تجاوز نہ کیا جائے. فرشتے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. ان کو پکارنا اور ان سے مشکلات کا حل طلب کرنا یہ شرک ہے. بعض تعویذ ہم نے کھول کر دیکھے، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا اسرائیل، ان میں فرشتوں کو پکارا گیا ہے، استمداد کے لیے مدد طلب کی گئی. یہ شرک ہے. ملائکہ پر ایمان ضرور ہے مگر شریعت کی حدود سے تجاوز ہے. بالکل ویسا ایمان لاؤ جیسا اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا رسول چاہتا ہے، بس. اس سے تجاوز نہ ہو، اس سے کمی بیشی نہ ہو. یہ ملائکہ پر ایمان لانا. اب جو بندے یہ اس طرح کے تعویذ لکھتے ہیں ان کا ملائکہ پر ایمان قابل قبول ہے نہیں. تو ایک رکن ان کا گر گیا، ان کا ایمان گر گیا. کہ ان کے ایمان کی نفی. سچا ایمان وہی ہے کہ ان 6 ارکان پر بالکل شریعت کی ہدایت اور اللہ کی مشیت کے مطابق ایمان لایا جائے جو اللہ منوانا چاہتا ہے. کسی چیز کا انکار نہ ہو. کچھ لوگ ملائکہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی کفر ہے. کچھ لوگ ملائکہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، یہ بھی کفر ہے. پھر ایمان کیسا ہو؟ جیسا اللہ نے چاہا، جو اللہ نے خبر دی فرشتوں کے بارے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تفاصیل وارد ہیں، اس کے مطابق ایمان لایا جائے.